آج کے پروگرام میں دیکھیے شوکت خانم ہسپتال، ایک خواب سے زندہ تعبیر تک۔ تعلیم کے فروغ کے لیے عمران خان کا ویژن۔ عمران خان صاحب کے تجزیوں، تبصروں، ان کے خیالات، سوچ و فکر پہ مبنی پروگرام نیا پاکستان میں کے ساتھ عامر ضیاء حاضر ہے۔ دوسرا پروگرام میں ہم نے عمران خان صاحب سے بات کی تھی ان کے کھیل کے میدان کی، اور بات ہوئی تھی کہ شوکت خانم ہسپتال جو تھا وہ کن مشکلات کے ذریعے قائم ہوا، اور ظاہر ہے کہ بطور کرکٹر جو عمران خان صاحب کی کارکردگی رہی وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ سماجی خدمت کے میدان میں انہوں نے جو کچھ کیا وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ شوکت خانم ہسپتال بن گیا، لیکن صرف کسی بھی ادارے کو بنانا کافی نہیں ہوتا، اصل مسئلہ ہوتا ہے اس ادارے کو چلانے کا۔ اور جب ہم بات بنانے کی کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں ہماری حکومت بڑے بڑے پروجیکٹ بناتی ہے، لیکن ان کی بلڈنگز کو بنانے کے بعد وہ ان پروجیکٹس کو چلا نہیں پاتی۔ شوکت خانم ہسپتال عمران خان صاحب ماشاءاللہ بن بھی گیا، اور آج اتنے برس ہو گئے کہ چل بھی رہا ہے۔ ایک تو اس کی بنانے کی کاسٹ تھی جو آپ نے مجھے بتائی پچھلے پروگرام میں، 700 ارب 70 کروڑ روپے۔ اس کے چلانے کی کاسٹ کس طرح، اس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں، کیا محنت کرتے ہیں آپ اس کے لیے؟ دیکھیں جی، شروع میں جب بن گیا تو شروع میں چلانا سب سے مشکل تھا، کیونکہ رننگ کاسٹس کے بہت آئے ہیں اور خسارہ بڑا تھا۔ تو جو ہاسپٹل کی کامیابی تھی وہ میں نے شروع میں جب یہ کھلا بھی تو میں نے اپنے سارے جو ہمارا سٹاف تھا ہاسپٹل کا، ہمارے ڈاکٹرز تھے، میں نے سب کو کہا کہ اس کی کامیابی ہوگی اس کی کوالٹی، ایک اس کی کوالٹی کہ یہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہو، یہ ایک انٹرنیشنل لیول کا ہاسپٹل بنے، اور دوسرا کہ جو ہماری مشن سٹیٹمنٹ ہے کہ جو بھی ہو جائے ہم نے 70% مریضوں کا مفت علاج کرنا ہے، کیونکہ یہ بیسک تھا کہ غریب آدمی آئے اور کوئی کینسر کا علاج افورڈ نہیں کر سکتا ہے غریب آدمی، تو اس کو پھر فکر نہ ہو کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو کیا ہوگا، دوائیں، بستر، کھانا پینا سارا ہاسپٹل میں ملتا ہے اس کو، اور پھر امیر اور غریب میں فرق نہیں ہوتا، پیسہ دینے والا ایک طرف ایک بستر پہ ہوگا، مفت علاج کروانے والا ایک بستر پہ ہوگا، ڈاکٹرز اس میں فرق نہیں کریں گے۔ تو یہ مشن سٹیٹمنٹ تھی، اور میں نے تب بھی کہا تھا کہ اگر ہم اس پہ کھڑے رہے اللہ کی برکت ہے وہ اس ہاسپٹل کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچنے دے گا، اور وہی ہوا، کیونکہ ہم اپنی مشن سٹیٹمنٹ پہ رہے۔ مشکل وقت آئے، نہایت مشکل وقت آئے، پولیٹیکل اٹیکس ہوئے، یہ نون لیگ والے، ان سے تو یعنی لوگ جنگ کے اندر بھی، لڑائی کے اندر بھی ہاسپٹلز کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا، ریڈ کراس جاتی ہے اس کو کوئی نہیں مارتا، انہوں نے ہر الیکشن میں اس کو ہاسپٹل کو اٹیک کیا۔ اتنے یہ گھٹیا لوگ ہیں کہ کوئی شرم نہیں آتی کہ خود ان کا جو ہیڈ ہے وہ نہیں، ان کا جو نواز شریف ہے اس کو کھانسی بھی ہوتی ہے تو وہ باہر چلا جاتا ہے علاج کروانے، ان کا سارا ٹبر باہر علاج کرواتا ہے۔ یہاں ایک آپ کو ہاسپٹل ملا ہے جو کہ اتنا مہنگا کینسر کا علاج ہے، باہر جائیں، کیونکہ میں اپنی والدہ کو لے کے گیا تھا، تو ان کو شرم نہیں آتی کہ اس کو اٹیک کرنے لگے ہوئے کہ وہاں چوری ہوگی، وہاں یہ ہوگی۔ اور ہم نے ان کو کیا ایک چیز پوائنٹ آؤٹ کر دو، آپ گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں، آپ گورنمنٹ میں ہیں، آپ کے پاس سارے ادارے ہیں، کوئی تو چیز اگر غلطی ہوگی آپ پکڑ سکتے ہیں، ہمیں پکڑتے بھی نہیں، ان کو پتہ کہ کچھ نہیں ہے، لیکن یہاں بیٹھ کے ایک ان کا جو خواجہ آصف ہے اس سے تو نیچا آدمی ہے ہی کوئی نہیں، گرا ہوا آدمی، وہ بیٹھ کے اس کو کہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ مجھے ان لوگوں کے اوپر اس لیے غصہ چڑھتا ہے کہ یہ اتنے بڑے منافق ہیں، لوگوں کی بات کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کی خدمت کریں گے، ایک ادارہ خدمت کر رہا ہے اور صرف اپنی سیاست کی وجہ سے اس کو تباہ کرنے کی کوشش کریں۔ وہ شکر ہے اللہ کا کہ وہ اس کی بین الاقوامی معیار کا ادارہ ہے، اس کے اتنے بڑے مطلب ہے، اور ان کے ہسپتال تو دیکھیں نا، جو گورنمنٹ ہاسپٹل 4 لوگ بستروں پہ پڑے ہیں، کوئی دوائیاں انہوں کو نہیں مل رہی، دوائیاں کنٹامنیٹڈ ہے، یعنی ان کو شرم آنی چاہیے کہ ان کے یہ 30 سال یہ حکومت کرتے رہے پنجاب میں، یہ 9 سال سے حکومت کر رہے ہیں، ذرا ہسپتال کتنے ہسپتال نہیں بنے۔ اچھا یہ بتائیے کہ ہر سال آپ کتنا رقم آپ کو آپریٹنگ کاسٹ چاہیے ہوتی ہے جو آپ جمع کرتے ہیں لوگوں سے، اور اس کو اپنے ہسپتال کو رن کرنے کے لیے؟ اس میں اس کے اب جو بجٹ بنا ہے ہمارا ہاسپٹل کا وہ تقریباً 9 ارب کا، 9 ارب سالانہ، 9 ارب کا، اور اس پہ جو ہمیں جو خسارہ ہوگا وہ 5 ارب کا ہوگا۔ یعنی یہ سوچیں کہ جو ہاسپٹل 70 کروڑ میں بنا تھا، 5 ارب کا تو اس کا لاس ہوگا، کیونکہ 75% مریض، 75%
مریض مفت ہیں کیونکہ اکثریت غریبوں کی ہے, غریب اس ہاسپٹل میں آتے ہیں, کینسر کا علاج مہنگا ہے, تو ان کو ٹریٹ کرنے کے لیے اب یہ اتنا ہمیں خرچہ فنڈ ریزنگ کرنی پڑتی ہے اور اللہ کا شکر ہے کیونکہ اب جو ہاسپٹل آ کے لوگ دیکھ لیتے ہیں وہ پھر اپنی زکوٰۃ ضرور وہاں بھیجتے ہیں, تو وہ زکوٰۃ بڑھتی جاتی ہے ہر سال. اور ظاہر ہے کہ ماہ رمضان کا مقدس مہینہ اور یہی مہینہ ہے کہ جس میں لوگ بڑھ چڑھ کر اس میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ ہر برس جیسے آپ کہتے ہیں کہ اتنا ہم خرچ کرتے ہیں, کتنے مریض اس سے جو آپ کہہ رہے ہیں 75% لوگ جو ہیں مفت علاج ہوتا ہے, کیا تعداد ہوگی؟ میں یہ کہہ نہیں سکتا کہ ایگزیکٹلی کتنے اس وقت مریض ہیں, اور ایک جو آتے ہیں جاتے ہیں اسپتال میں. کینسر ہاسپٹل کا مختلف ہوتا ہے کہ کینسر ہاسپٹل میں مریض بار بار آتے ہیں کیونکہ کیمو تھراپی لگتی ہے, سائیکل لگتا ہے, پھر آتے ہیں پھر جاتے ہیں, یعنی ان کو ٹائم لگتا ہے کہ جب وہ بالکل فری ہو جاتے ہیں ٹریٹمنٹ کے. اگر تو کیمو تھراپی کامیاب ہو جائے, آپریشن ہوا یا ریڈیشن یا کیمو تھراپی, اور پھر اس کے سائیکلز ہوتے ہیں, اور اگر کئی دفعہ تو آپریشن میں ہی ٹھیک ہو جاتا ہے مریض, یعنی ضرورت ہی نہیں پڑتی اس کے بعد, کئی دفعہ کیمو تھراپی لگانی پڑتی ہے, کئی دفعہ ہو سکتا ہے ریپیٹ سائیکل لگانا پڑے. تو یہ آپ نارمل ہاسپٹل کی طرح آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس کا وہ ہوگا. اچھا اب آپ کا اگلے وہ کیا ہے منصوبہ بندی؟ یعنی یہ سوچیں کہ سارے ہاسپٹل کے بسترے بھرے ہوئے ہیں, اس لیے ہم اب ہاسپٹل کی لاہور میں دگنی کیپیسٹی کر رہے ہیں. پشاور کا ہاسپٹل لاہور سے بھی بڑا ہے, ادھر بھی شروع ہو گیا, وہ بھی فیزز میں کھول رہے ہیں ہم, کیونکہ وہاں سے کوئی 33% مریض تو فاٹا اور کے پی سے آتے ہیں یہاں شوکت خانہ میں, تو اس لیے پشاور کا بہت ضروری تھا. افغانستان سے بھی مریض. یہی میرا آپ سے اگلا سوال تھا کہ اب مزید آپ کیا کرنا چاہتے ہیں ہیلتھ سیکٹر, صحت کے شعبے میں آپ کے کیا پلانز ہیں بطور ایک شخص کے, انڈیویجول کے, اور پی ٹی آئی کے کیا پلانز ہیں؟ تیسرا تو ہے ہمارا کراچی کا ہے, اور وہ انشاءاللہ اس سال شروع ہو جائے گا بلڈنگ, اور وہ اس سے بھی بڑا ہوگا, دونوں ہاسپٹل سے بڑا ہوگا, کیونکہ یہ 3 ہاسپٹل بھی ملا بھی لیں تو وہ اتنی کینسر ہے یہاں کہ یہ 3 بھی کافی نہیں ہے. اچھا, یہ 3 بھی کافی نہیں ہے پاکستان, کیونکہ کینسر اب نمبر 1 کلر ہے دنیا میں. اور کینسر یہ جو دوسری چیز ہے, اب پہلے سمجھتے نہیں کینسر ہو مریض مر گیا, اب زیادہ تر کینسر اگر آپ جلدی پکڑ لیں وہ علاج ہو جاتا ہے ان کا. تو وہ جب میں پیسے اکٹھے کر رہا تھا لوگ کہتے تھے عمران صاحب آپ کیوں یہ کینسر کے لیے کینسر کے مریضوں نے تو ماری جانا ہے. مجھے یہ سمجھا لگتا تھا کہ موت کا پروانہ آ گیا جس کے بارے میں پتہ چلتا تھا کہ جی کینسر کا مریض ہے. اب تو آپ کی کینسر ارلی سٹیجز پہ زیادہ تر کیوریبل. اچھا, سیاست میں رہ کر جب آپ سماجی کام کرتے ہیں اس سے آپ کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے یا آسانیاں آئی ہیں؟ مشکلات تو زیادہ آئی ہیں اس طرح کے, یہ جو سیاسی اٹیکس کرتے ہیں, یعنی شروع میں تو بڑا نقصان کیا تھا نا. جب شروع میں ہاسپٹل کھلا تو یہ نون لیگ نے الیکشن میں 97 میں اس کو اٹیک کیا شوکت خانم کو, تو ڈونیشنز گر گئی. تو وہ میرا جو بہت ہی مشکل سال گزرا تھا, میں ساری دنیا کے پیسے یعنی بڑی مشکل سے بچایا تھا ہاسپٹل. عمران کس طرح سے اٹیک کرتے ہیں, کیا ان کا طریقہ واردات؟ ایک تو بدنام کرنے کی جھوٹ بولتے ہیں, کیا ایک چیز آپ دیکھیں عامر, ایک آپ بینک کا کہیں کہ جناب بینک کے اندر بینک میں فراڈ ہو گیا, وہ بینک میں پیسے لوگ لے جائیں گے, لوگ بینک پہ پیسے نہیں ڈپازٹ کروائیں گے. تو ایک ہاسپٹل جو ڈونیشنز پہ چل رہا ہے, آپ وہاں کہہ دیں کہ جناب چندے سے یہ الیکشن لڑ رہا ہے وغیرہ وغیرہ جو انہوں نے میرے پر الزام لگائے, 97 کی بات کر رہا ہوں, تو ڈونیشن کون دے گا؟ اگر میں ڈونیشن دے رہا ہوں اور مجھے پتا کہ میں اتنے لوگ ہیں میری ڈونیشن لینے کے لیے, تو اگر میں ایک ادارے کو دینے جا رہا ہوں اور مجھے کوئی کہے کہ جناب یہاں تو پیسہ ٹھیک نہیں استعمال ہو رہا, تو میں کیوں دوں گا, میں کسی اور کو دے دوں گا. تو 97 میں انہوں نے اس طرح کہا کہ جناب یہاں فراڈ ہے یا یہ جو اب کا ہے, تب نیا ہاسپٹل تھا تو تب ایک دم رک گئی. اب اللہ کا شکر ہے کہ ہاسپٹل کی ریپوٹیشن ہی اتنی ہے کہ اب وہ جو مرضی اٹیک کریں کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا, پھر صحت کے شعبے سے ہم نے دیکھا کہ آپ آئے تعلیم کے شعبے کی طرف, کیا وجہ تھی اور کیا آپ کا اس میں ویژن تھا, کس چیز نے موٹیویٹ کیا کہ اب آپ تعلیم کی طرف توجہ دیں, یونیورسٹی قائم کریں؟ اصل میں تعلیم کا تو میرا ہمیشہ ہی تھا کہ انٹرسٹ اس کے اندر, اور میرا تھا کہ اگر میں پالیٹکس میں نہ آتا تو میں ہاسپٹل کے بعد میں نے کوشش کرنی تھی یونیورسٹیز بناؤں, اچھے اسکولز بناؤں, یعنی کوالٹی کے. تو لیکن میں میاں والی پہ جب ایم این اے تھا تو وہاں میں جب جاؤں تو بڑی بے روزگاری تھی, اور ایک گاؤں تھا داؤد خیل, جدھر داؤد خیل کے نوجوان مشہور ہوتے تھے, ان کے بڑے تکڑے جسم ہوتے تھے, اور
جب پاکستان اور ہندوستان ایک تھے تو داؤد خیل کی کبڈی ٹیم سارے ہندوستان میں مشہور ہوتی تھی. اچھا. صرف ایک گاؤں کی, کیونکہ وہ بڑے تکڑے ہوتے تھے. تو میں آہستہ آہستہ جب وہاں جاتا تھا تو میں دیکھتا تھا کہ وہ ان کے جسم وہ نہیں رہے اور وہ حالات ویسے نہیں تھے اور نوجوان وہ نہیں تھے. تو مجھے پتا چلا کہ وہاں بے روزگاری کی وجہ سے یا نوجوان منشیات کی طرف نکل گئے ہیں اور یا پھر وہ یہ جرم کی طرف چلے گئے. تو میں نے سوچا میں ٹیکنیکل کالج بنا دوں گا جس میں وہ ہنر سیکھ کے تو ان کو نوکریاں ملیں. تو جب میں وہ ٹیکنیکل سوچا تو اب میرا ذہن ایسا نہیں چلتا. میں نے سوچا یونیورسٹی کیوں نہ بناؤں, پھر میں نے سوچا نالج سٹی کیوں نہ بناؤں کیونکہ وہ جگہ بڑی خوبصورت ہے. تو اب انشاءاللہ یہ میرا جو اصل میرا جنون ہے نا, اب سیاست مشن ہے, شوکت خانم مشن ہے, جنون ہے, وہ ہے نمل نالج سٹی. میں یہ بنانا چاہتا ہوں ایک پاکستان کی آکسفورڈ یونیورسٹی, ایک نالج یعنی نالج ریسرچ کا سینٹر, یعنی ایک فیوچر پاکستان کے جو نالج لیڈرز ہیں نا وہ یہاں سے نکلے. واہ, بالکل. ناظرین, خواب جو ہیں ہمیشہ بڑے دیکھنے چاہیے اور ان بڑے خوابوں کی تکمیل کے لیے, ان کو پورا کرنے کے لیے پھر ایک جان توڑ محنت کی ضرورت ہوتی ہے. عمران خان صاحب نے بتایا اور ان کی ہمیں شخصیت سے پتہ چلتا ہے کہ تعلیم کے شعبے میں انہوں نے کیا کارنامے انجام دیے اور صحت کے شعبے میں کیا کیا, کھیل کے میدان میں کیا کیا. وقفے کے بعد جب ہم آئیں گے ہم ان سے پوچھیں گے کہ جناب پبلک سیکٹر میں اصل بات یہ ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے پرائیویٹ سیکٹر اپنا کام کرتا ہے, لیکن پبلک سیکٹر میں کیا کام ہو رہا ہے صحت اور تعلیم کے شعبے میں, اور کیا ویژن ہے ان کا اور ان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف. بریک کے بعد دیکھیے ملک بھر میں یکساں تعلیمی نظام کیسے ممکن. آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا نمبر 1 شو عمران خان کا پاکستان. جی, پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. نیا پاکستان عمران خان صاحب کے ساتھ. عمران صاحب, آپ نے اپنی کتاب پاکستان آف پرسنل ہسٹری میں لکھا کہ ایک مرتبہ آپ لاہور کے اسپتال میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں پر ایک کوئی بزرگ آئے, کوئی شخص آیا, پٹھان شخص, اور وہ ایک دوائیوں کا نسخہ لے کر آیا تھا, اور جب اسے پتا چلا کہ کیا رقم ہے اس کی تو وہ بڑا مایوس سا چہرہ لے کے چلا گیا. اور وہاں پہ پھر اسپتال میں بتایا, کیونکہ گورنمنٹ اسپتال تھا, کہ جی پرووائڈ تو ان کو کرنی چاہیے فری میں میڈیسن, لیکن وہ نہیں کر پا رہے تھے. تو وہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جی ہماری اسٹیٹ آف افیئرس کیا ہے, کہ لوگ جو ہیں اپنے پیاروں کو دوائیاں نہیں دے پاتے. ہم دیکھتے ہیں کہ میٹرو بن جاتی ہے, بڑی بڑی چیزیں بنتی, نئے اسپتال نہیں بنتے. کراچی میں وہی باسی شہید ہے, وہی اگر آپ بات کریں جناح ہے, سول ہے. لاہور میں وہی میو اسپتال ہے, وہی جو پرانے بنے ہیں کسی زمانے میں. کیا ویژن ہونا چاہیے گورنمنٹ کا, سیاستدانوں کا, رہنماؤں کا, کہ وہ ان چیزوں میں لوگوں کے لیے سہولتیں باہم پہنچائیں؟ یہ اصل میں انسیڈنٹ ایسے ہوا کہ میری جب والدہ بیمار تھی کینسر سے, تو میں انتظار کر رہا تھا ایک ڈاکٹر کا میں ہاسپٹل میں, اور جب انتظار کر رہا تھا تو یہ آدمی آیا نوشہرہ سے, اور اس کا بڑا برا حال تھا, اور پرچی پکڑی ہوئی, دوائیاں پکڑی ہوئی. اس سے پوچھتا کہ میں نے ساری دوائیاں خرید لی ہیں. اس نے پڑھا, اس نے کہا نہیں تم نے یہ لینی ہے. تو وہ جب مڑا, اس کی جو شکل پہ میں نے ایک تاثرات آپ نے دیکھے, ایک ایسا برا اس کی شکل دیکھی, اور وہ پھر چلا گیا. تو مجھے پھر اس نے بتایا کہ یہ اس کا بھائی کینسر سے مر رہا ہے اور اس کا علاج اس کے لیے لے کے آیا ہوا ہے, اور سارا دن مزدوری کرتا ہے اور رات کو اس کے ساتھ بیٹھتا ہے. تب میں نے سوچا, کیونکہ میری والدہ کو کینسر تھا اور مجھے اس سے پہلے کوئی ایکسپیرینس ہی نہیں تھا, کیونکہ میں دیکھیں نا, میں ایچ کالج میں پڑھا اور اس میں میں چلا گیا انگلینڈ ٹور کرنے, ادھر میں رہ گیا پڑھائی کرنے. پڑھائی کر کے واپس آیا تو اس کے بعد میں گرمیوں میں انگلینڈ ہوتا تھا, کرکٹ کھیلتا تھا, سردیوں میں پاکستان آتا تھا یا ٹور کرتا تھا. تو مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا پاکستان کے ہسپتال کیسے ہیں یا ہیلتھ سسٹم کیسا ہے. تو یہ جب میری والدہ بیمار ہوئی, یہ پہلا انسیڈنٹ ہوا جب میں نے, اور کیونکہ مجھے تکلیف تھی والدہ کی تکلیف دیکھے, اس لیے تب میں نے فیصلہ کیا شوکت خانم کا. بہرحال اب ہم یہ جو پختونخوا میں ہمیں اپرچونٹی ملی ہے پہلی دفعہ, تو اب ہم کر کیا رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں. پہلے تو ہم نے ہیلتھ کارڈ نکالا ہے, ہیلتھ انشورنس. آدھی پختونخوا کی آبادی کے پاس ہیلتھ انشورنس ہے, 5.5 لاکھ روپے کا ہیلتھ کارڈ ہے. وہ ہیلتھ کارڈ میں کم از کم ایک غریب گھر میں اگر کچھ ہو جائے بیماری تو ان کو کانفیڈنس ہے کہ میرے پاس یہ ہیلتھ کارڈ ہے, میں جاؤں گا گورنمنٹ ہاسپٹل, مجھے کم از کم دوائیاں مل جائیں گی.
یہ بہت بڑی چیز اس لیے ہے کہ ایک غریب گھرانے میں جب بیماری ہوتی ہے تو وہ پہلے ہی ان کے پاس مشکل سے پیسہ ہوتا ہے کہ گھر چلانے کے لیے، تو جب بیماری ہوتی ہے تو ان کا سارا بجٹ تباہ ہو جاتا ہے، زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں. بالکل. تو اس لیے یہ ایک شروعات ہے. دوسرا، گورنمنٹ ہاسپٹلس کو ہم نے ٹھیک کیا ہے، پیسہ خرچ کر رہے ہیں، کبھی اتنا پیسہ گورنمنٹ ہاسپٹلس پہ نہیں لگا جو اب لگا رہے ہیں، اور ان کو ریویمپ کریں، ان کی مینجمنٹ سٹرکچر چینج کر رہے ہیں جو یہ پچھلے 40 سال میں کوئی گورنمنٹ نہیں کر سکی. یہ پہلی دفعہ پختونخوا میں ہم چینج کر رہے ہیں اور اس کی ریزسٹنس آ رہی ہے. ڈاکٹر سٹرائکس پہ ابھی یہاں سٹرائک پہ گئے ہوئے تھے یو میڈیکل کالج میں ایبٹ آباد میں، کیونکہ وہ چینج نہیں چاہ رہے نا. دیکھیں ایک سٹیٹس کو ہے جو ایک موجودہ کرپٹ نظام سے فائدہ اٹھا رہا ہے، کیا وجہ تو وہ ریزسٹ کر رہا ہے. تو ہم نے پورا اسٹرکچر چینج کر دیا جس طرح ہاسپٹل چلتے ہیں، اور اب ابھی سے ہی اب چینج آنا شروع ہو گیا. اب آپ ہسپتال دیکھیں، ابھی سے ہی دیکھیں، پہلے سے زمین آسمان کا فرق پڑ گیا اور چینج آئے گا. خیبر پختونخوا میں چینج آ رہا ہے. یہ بتائیے کہ تاریخی طور پر ہمارے یہاں صحت کے شعبے کو سب سے زیادہ عدم توجہی کا شکار ہے. پنجاب ہو، سندھ ہو، بلوچستان ہو، وفاق میں ہم دیکھتے ہیں. کیا وجہ ہے ہمارے جو حکمراں ہیں کیوں ترجیحات میں شامل نہیں ہیں جو زندگی اور موت کے مسئلے ہیں عوام کے؟ اس لیے کہ ان کو نہ اجازت دیں باہر ٹریٹمنٹ کروانے کے لیے. جو ملک کا سربراہ ہو اس کے بعد وہ پاکستان میں علاج کروائے اپنا، اس کی فیملی پاکستان میں کروائے، یہ اسپتال تب ٹھیک ہوں گے. مجھے بتائیں، یہ شریف خاندان کا نواز شریف چیک اپ ہوتا تو باہر چلا جاتا ہے، شہباز شریف چیک اپ ہوتا باہر چلا جاتا ہے، بچے ان کے باہر چلے جاتے ہیں، وہ آصف زرداری ہوتا ہے وہ باہر چلا جاتا ہے. یہ دونوں نے مین پارٹیز نے اس ملک پہ کب 30 سال سے یہ صوبوں میں تو 6 دفعہ باریاں لی ہیں، انہوں نے 3 دفعہ سینٹر میں لی ہیں. تو کیا انہوں نے کوئی ایسی انسٹیٹیوٹ نہیں بنائی کہ جو یہ رائل خاندان کے لیے یا پاکستان میں علاج ہو جائے؟ میرا 2 دفعہ علاج ہوا ہے، دونوں دفعہ سیریس تھا. ایک دفعہ پیٹ کا آپریشن، ایک دفعہ جب گرے، دونوں دفعہ شوکت خانم میں گیا ہوں. میں باہر بھی جا سکتا تھا، لیکن اگر کیا گورنمنٹ ہاسپٹلس کو یہ تب تک یہ نہیں ٹھیک کریں گے جب تک یہ وزیروں کے انکساروں کے علاج یہاں ہوں. بالکل. اچھا، اس میں آپ کے خیال میں ترجیحات اگر یہ کریں تو آپ نے کہا کہ جی آپ پابند کر دیں کہ یہاں پہ علاج ہو. نہیں، دیکھیں جب ان کو فکر ہوگی نا ان کے بچے ساروں کا علاج یہاں ہوگا تب یہ ان کو گورنمنٹ ہاسپٹل ٹھیک کریں گے. ان کو پرواہ نہیں ہے. آپ میرے سے یہ پوچھ رہے ہیں ہم کیوں لگے ہوئے ہیں کے پی میں؟ اب ہمیں سٹرائکس ہوئی ہیں ڈاکٹر سے، ہم نے پورا زور لیا لیکن پریشر لے کے ہم شروع ہو گئے ہیں. ہم نے بجٹ بڑھایا ہے وہاں، انہوں نے کیوں نہیں کیا آج تک؟ نئے اسپتال کھولے آپ نے کے پی میں؟ کوئی پہلے تو جو بنے ہوئے ہیں ان کو تو ٹھیک کر رہے ہیں. اگر وہ جو بنے ہوئے ہیں وہ ان کا ہی برا حال ہے. وہاں بلیاں پھر رہی تھی، وہ مشینیں بند تھی، ڈاکٹرز کئی 1 گھنٹہ آتے تھے اور چلے جاتے تھے. تنخواہیں مل رہی ہیں، کوئی 3 گھنٹے آ کے چلے جاتے. کوئی بھی ڈاکٹر 4-5 گھنٹے سے زیادہ وہاں ہوتا نہیں تھا. باہر شوکت خانم میں صبح 8 بجے آتے ہیں، شام 5 بجے جاتے ہیں. اور پھر پرائیویٹ پریکٹس بھی ہاسپٹل میں ہوتی ہے. ان کی پرائیویٹ پریکٹسز چل رہی ہیں اور ہاسپٹل خالی پڑے ہیں گورنمنٹ ہاسپٹل. تو انہوں نے کیوں نہیں ٹھیک کیا؟ کیونکہ ان کا اپنا انٹرسٹ نہیں ہے. سارے باہر چلے جاتے ہیں علاج کے لیے. اچھا، یہ بتائیے کہ پاکستان کے لیے کیا ویژن ہے صحت کے لیے؟ اگر آپ کو اقتدار ملتا ہے وفاق میں، ابھی تو پروونس میں آپ کر رہے ہیں نا، تو آپ زیادہ بہتر پوزیشن میں ہوں گے کہ صحت کے شعبے میں بڑے فیصلے کر سکیں. کیا کریں گے وہ بڑے فیصلے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو ہیلتھ بجٹ اور ایجوکیشن بجٹ اگر ہم نے نہ بڑھایا پاکستان کی فیوچر نہیں ہے. ہمیں اس کو بڑھانا پڑے گا نمبر 1. یعنی یہ آپشن نہیں ہے، کیونکہ ہماری ایجوکیشن میں یاد رکھیں ہمارے 60% پاکستانی 25 سال کی عمر سے کم ہے. اتنا ینگ پاپولیشن، اگر ہم نے اس کو ایجوکیٹ نہ کیا یہ بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوگا آگے جا کے. سیکنڈلی ایجوکیشن پہ ہم برے صغیر میں ایجوکیشن اور ہیلتھ میں سب سے کم خرچ کر رہے ہیں. ہیلتھ میں دنیا میں میرے خیال میں پاکستان باٹم پہ ہے جو خرچ کرتے ہیں. تو سارا آپ کے پاس پیسہ تو آپ کا علاج کروا سکتے ہیں، غریب آدمی بیچارہ ٹھوکرے کھاتا پھر ہے. اس لیے ہیلتھ کے اوپر ہمیں پیسہ اکٹھا کرنا ہے، ہم نے ہیلتھ کے اوپر لگانا ہے اور ایجوکیشن کے اوپر لگانا ہے. پھر ان کا سٹرکچر چینج کرنا ہے. گورنمنٹ ہاسپٹل جیسے چلتے ہیں اس سارے سٹرکچر کو چینج کرنا ہے جو ہم نے کیا کے پی میں، جو کہ اور اسی کو آپ ریپلیکیٹ کریں گے. اچھا، آپ نے بڑی اہم بات کی کہ جی 60% جو ہے وی آر اے ینگ کنٹری، اور اس میں نوجوانوں کی اگر ہم تعلیم پہ توجہ نہیں دیں گے، ہمارے ملک میں ایک تو جو بچے اسکول سے باہر ہیں، جا ہی نہیں پاتے، مدرسوں میں پڑھتے ہیں. جو اصل ایشو ہے وہ یہ کہ یہاں پر کئی نظام چل رہے ہیں تعلیم کے. سندھ کا نظام الگ ہے، سندھ کے اندر مزید کئی نظام ہیں، او لیولز کا ہے، گورنمنٹ اسکولز ہیں، مدارس چل رہے ہیں. مطلب ہے کہ آپ جس ملک میں ایک سلیبس نہ ہو تو وہاں پر آپ وہ جو آپ کا خواب ہے کہ آکسفورڈ جیسا ایک نالج سٹی قائم کریں اور ہم پتہ نہیں نمل کا آپ ریپلیکیٹ کرنا چاہیں،
کیا ویژن ہے آپ کا, پی ٹی آئی کا کیا ویژن ہے تعلیم کے معاملے میں؟ دیکھیں جی 3 سسٹم ہے ایجوکیشن. ایک ہے انگلش میڈیم, اس میں 8 لاکھ بچے جاتے ہیں انگلش میڈیم اسکولوں میں, یہ ڈیٹا ہے آپ کے پاس؟ جی. دوسرا ہے دینی مدرسے, 22 لاکھ بچے جاتے ہیں دینی مدرسوں میں. اور تیسرا ہے اردو میڈیم جس میں 3.25 کروڑ بچے جاتے ہیں. اب یہ کون سا ملک اپنے اوپر اتنا ظلم کرتا ہے کہ 3 پیرلل سسٹم چلا رہا ہے؟ جو انگلش میڈیم بچوں کے اوپر پیسہ خرچ ہوتا ہے وہ تقریباً سارا ہی آپ ملا لیں تو آپ کے اردو میڈیم پہ اتنا نہیں ہوتا. جو پاکستانی بچے باہر جاتے ہیں پڑھنے کے لیے, فورن ایجوکیشن کے لیے, جو پیسہ ان کے اوپر باہر خرچ ہوتا ہے وہ سارا پاکستان کے ایجوکیشن بجٹ سے زیادہ ہے. جو سنگاپور یونیورسٹی اپنے ایجوکیشن بجٹ پہ خرچ کرتی ہے وہ پاکستان کے ایجوکیشن بجٹ جاتا ہے. تو کیا فیوچر کیا ہے ملک کی؟ جو ملک اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دیتا اور پھر ایک ایلیٹ سے ایک چھوٹے سے بچوں کو ایک انگلش میڈیم کر کے ان کو ریموو کر دیتا سوسائٹی سے. انگلش میڈیم ایجوکیشن جو ٹاپ آف دا لائن ہے وہ بچوں کو ڈی پولیٹیسائز اور ڈی کلچرائز کر دیتا ہے. وہ پاکستان کی حصہ ہی نہیں. میں جب HSN سے شروع میں نکلا اور میں جا کے جب کھیلنا شروع ہوا لاہور کے لیے تو وہ سارے آئے ہوئے تھے اردو میڈیم اسکول سے. تو جب میں ان سے بات کرتا تھا وہ ہنسنا شروع ہو جاتے تھے میرے پہ, یعنی وہ مجھے مذاق اڑاتے تھے. آپ ایک بلبلے میں رہتے ہیں, ببل میں رہتے ہیں, آپ کا کوئی اپنے لوگوں سے تعلق نہیں ہوتا. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو یہ ایجوکیشن سسٹم کیسا ہے کہ آپ کو اپنے ملک میں ہی اجنبی بنا دیتا ہے. اس لیے یہ ہمیں بہت سب سے امپورٹنٹ چیز انشاءاللہ تحریک انصاف کرے گی, سنتھسائز کرے گی ایجوکیشن سسٹم کو, تینوں کو. دیکھیں دینی مدرسے جو ہیں, آپ دینی مدرسوں کو مین سٹریم کریں. یہ نہیں کہ آپ کہیں جی دیکھیں کتنے, یہی مدرسے ہندوستان میں یہ مدرسوں کی آکسفورڈ اور کیمبرج کی سٹینڈرڈ ہوتی تھی. GW لیٹنر لکھتا ہے ٹاپ لائن مدرسوں کے, یہ جو فرسٹ انگریزوں کا پرنسپل تھا گورنمنٹ کالج جب بنا, اس نے کہا جو ٹاپ لائن مدرسے ہیں ان کی سٹینڈرڈ آکسفورڈ اور کیمبرج کی ہے. جو ولیم ڈیرلمپل اس نے کتاب لکھی ہے دی لاسٹ مغل, وہ کہتا ہے 1857 سے پہلے جو 2 دلی کے ٹاپ مدرسے تھے وہ سارے عیسائی بھی, جو ہندو بھی, جو کرسچن بھی, جو مسلمان, ساری اشرفیہ اپنے بچے ان 2 مدرسوں میں بھیجتی تھی. وہ ٹاپ آف دا لائن تھے, وہ ڈیلی کالج سے ان کے بہتر سٹینڈرڈ تھی. تو یہ انہوں نے, تو آج اگر ہم نے اپنا ایجوکیشن سسٹم یہاں پہنچا دیا ہے کہ جی ہم مدرسے کہتے ہیں, اگر مدرسوں میں ہم کہتے ہیں کہ ہر قسم کی تعلیم نہیں تو ہم لے کے آئے وہاں. ہمیں ان کو ساروں کو کورس سلیبس انگلش میڈیم, اردو میڈیم, دینی مدرسوں کا ایک ہی ہونا چاہیے. پھر ایکسٹرا سبجیکٹس دین میں کئی چلے جائیں, کئی انگلش کے زیادہ اور طرف چلے جائیں, لیکن مین سلیبس تو ایک ہونا. تو یعنی کہ اگر پی ٹی آئی آتی ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں بالکل اس یقین کے ساتھ کہ سلیبس ایک کر دے گی پورے ملک میں. یہ پوری اور یہ بڑا مشکل کام ہے. میں یہ آپ کو 18ویں ترمیم کے بعد عمران صاحب, 18ویں ترمیم کے بعد آپ نے یہ کیا ہے, آپ سے مراد حکمرانوں نے یہ کیا ہے کہ سندھ کے قومی ہیرو کچھ اور ہوں گے, خیبر پختونخوا کے کچھ اور ہوں گے, ہر صوبہ اپنا نظام تعلیم بنا رہے ہیں. اور دنیا میں تو ہوتا ہی ہے نا کہ ملکوں کا ہوتا ہے, ایک ہونا چاہیے. آپ کیا نہیں اس کی آپ سمجھتے ہیں کہ میں پھر سے آپ کو کہوں کورس سلیبس ایک ہونا چاہیے, سارے بچوں کا بھی, اوپر چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو سب بچوں کا بھی ہے, اور صوبوں کے اندر بھی جو کورس سلیبس ویلیو ہے وہ ایک ہوتا ہے. قوم تو ایسے بنتی ہے, آپ قوم کو قوم ایک کیسے بنے اگر انگلش میڈیم ہے کیا اردو میڈیم, 3 پیرل سسٹم چل رہا ہوں, ایک قوم نہیں بنتی. اور اگر صوبوں نے بھی اپنی اگر ایک نیشنل کور جو ہمارے ویلیوز ہیں اگر وہ نہ دیے تو وہ تو اور آپ تقسیم ہوگی نا. ایجوکیشن جو ہے وہ تقسیم کا سبب بن رہی, تعلیم ہماری جو بہت خطرناک ہے. اچھا پھر ہم دیکھتے ہیں او لیول اور اے لیول کے بچے کہ ان کے مطالعہ پاکستان جسے پاکستانی اسٹڈیز کہا جاتا ہے کہ وہ کتاب بھی گورے کی لکھی ہوئی ہے اور وہ امپورٹڈ کتاب آپ اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اس میں پھر وہ جو آپ کہتے ہیں کہ نیشن بلڈنگ, قوم کو ایک بنانا, وہ تو ممکن ہی نہیں ہے. دیکھیں جی اگر لارڈ میکالے نے جو انگلش میڈیم ایجوکیشن لے کے آیا تھا, لارڈ میکالے, تو وہ اس لیے نہیں لے کے آیا تھا کہ وہ ہندوستان کے بچوں کو کوئی دیکھنا چاہتا تھا ان کی تعلیم اچھی ہو. وہ لایا ہی اس لیے تھا کہ وہ ایک ایسی کلاس بنانا چاہتا تھا جن کے ذریعے انگریز حکومت کرے. اتنی بڑی کروڑوں لوگوں کے اوپر چند ہزار انگریز وہ حکومت کرے, ان کو ایک کلاس چاہیے تھی. اس کے لیے انہوں نے پروڈیوس کی تھی انگلش میڈیم کلاس.
ان کو انگلش ایجوکیشن دے دیا انہوں نے، لیکن انہوں نے ساتھ ساتھ ڈی کلچرلائز بھی کر دیا، اپنے دین سے بھی دور کر دیا، اپنے کلچر سے بھی دور کر دیا، جو ایک پیٹریوٹزم ہوتی ہے، ایک قومیت ہوتی ہے، اس سے بھی دور کر دیا. اور یہ پلان کر کے کیا، اور یہ یہاں ہی نہیں کیا. وہ جو لی کوان یو ہے وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے، جہاں جہاں کالونیز تھی اس نے لکھتا ہے، اس نے کہا وہاں بھی چائنیز میڈیم اور انگلش میڈیم کر دیا. وہ جو انگلش میڈیم تھا وہ اپنے آپ کو علیحدہ سمجھنا شروع ہو گیا وہ چائنیز میڈیم سے. تو یہ تب کے انہوں نے کریٹ کیے. تو پاکستان تحریک انصاف کا جو وہ ہے مینیفیسٹو ہوگا، وہ یہ ہوگا کہ طبقاتی نظام تعلیم کا خاتمہ اور سلیبس آپ ایک کریں گے، کور ویلیوز، کور سلیبس ایک ہو، کور سلیبس ایک ہو. اچھا، کوئی پیغام اب کیونکہ ہم پروگرام کے آخری اس میں ہیں کہ جو آپ نوجوانوں کو دینا چاہتے ہیں، جو آپ کو رول ماڈل سمجھتے ہیں، کیا ہوگا؟ نوجوانوں کو سب سے پہلے تو یہ کہ جو قوم اپنی عزت نہیں کرتی، دنیا میں اس قوم کی کوئی عزت نہیں کرتا. اور یہ جو ہمارے سے ہوا ابھی سعودی عربیہ میں پرائم منسٹر سے، یہ اس لیے ہوا کہ جب آپ اپنی قوم کی عزت نہیں کرتے تو لوگ جو ہیڈ آف اسٹیٹ کی بھی عزت نہیں کرتے. اور پھر جو قوم اپنے حقوق کے لیے نہیں کھڑی ہوتی تو وہ قوم پھر غلام بن جاتی ہے. زندہ قوم جو ہوتی ہے وہ حق کے لیے کھڑی ہوتی ہے. یعنی وہ اگر ظلم کا مقابلہ کرتی ہے. اگر برطانیہ میں عراق وار کے خلاف 20 لاکھ لوگ سڑکوں پہ نکلے کہ یہ غلط ہماری حکومت جا رہی ہے عراق میں جنگ لڑنے، حالانکہ برطانیہ کو فائدہ تھا، تو یہاں میں کوشش کرتا رہے، یہاں 2-3 ہزار سے لوگ زیادہ نہ نکلیں، لوگ نکلتے نہیں تھے یہاں. تو یہ ایک زندہ قوم کی نشانی ہوتی ہے جو کہ حق پہ کھڑی ہو جائے، انصاف کے لیے کھڑی ہو جائے. اور جو آخری پوائنٹ یہ ہے کہ یہ بڑا ضروری ہے ہمیں پتہ چلے کہ ہم بنے کیوں تھے، پاکستان کیوں بنا تھا، کیا وجہ تھی کہ ہم ہندوستان کے مسلمانوں کو چھوڑ کے یہاں گئے. اور یہ ہے اصل وجہ. جب ہم سمجھ جائیں کہ ایک عظیم خواب کا نام تھا پاکستان، کہ ہم نے ایک ماڈل بننا تھا اسلامی دنیا کے لیے، ہم نے ایک ایسے عدل اور انصاف کا نظام لے کے آنا تھا، ہم نے ایک ایسی فلاحی ریاست بنا دی، انسانیت کا نظام لے کے آنا تھا، رول آف لا. یہ بڑے عظیم اسلامی پرنسپلز تھے جس کی دلیل دی گئی تھی پاکستان بنانے کے لیے. جو علامہ اقبال نے کیس لڑا تھا پاکستان کا اور قائد اعظم نے، انہوں نے کہا تھا ہم ایک مختلف کلچر ہے، ہمارے ویلیوز مختلف ہیں، اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایک اسلام کی ایک مسلمان کیا ہوتا ہے. اور ہم نے یہ بننا ہے. وہ اگر اس ملک نے سروائیو کرنا ہے تو ہم نے ان آئیڈیلز کے اوپر کھڑے ہونا ہے جس کی وجہ سے یہ بنی تھی، جس کی وجہ سے پاکستان بنا تھا. اور یقیناً ایک عظیم خواب کا نام پاکستان ہے، اور وہی خواب جو ہے وہ ہر نوجوان کے دل میں، اور مطلب تحریک انصاف کے جو چیئرمین عمران خان صاحب کا بھی وہی خواب ہے جس کی تکمیل کے لیے یہ جدوجہد کر رہے ہیں. اور وہ جو بات ہے کہ جی تعلیم دینا بہت ضروری ہے، لیکن کون سی تعلیم، کیسی تعلیم؟ وہ تعلیم جو ہماری قومی امنگوں کے مطابق ہو. بہت شکریہ، اجازت دیجیے اگلے پروگرام تک کے لیے. خدا حافظ.